الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آلہ وأصحابه وآل بیتہ وأزواجه وذرياته وأوليائه وأولياء أمته وصلحاء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، دوستو، آج کا یہ دن رحمت و مغفرت کا دن ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے پورا رمضان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہر گھڑی ہر ساتھ بخشش و رحمت کے دروازے کھلے رکھے ہیں، بلکہ ہر افطاری کے ٹائم ہر روز 60,000 گنہگاروں کو رب کریم معاف فرمائے. یہ ساری نعمتیں، ساری رحمتیں، ساری برکتیں گھر کے لیے سیڑھی بناتے ہیں چڑھنے کے لیے چھت پر. بغیر سیڑھی کے چڑھ کے دکھائے نا، ہے کسی نے کوئی کرامت بغیر گھر کے سیڑھی کے چھت پہ چڑھ کے دکھائے؟ کسی نے سچ کہا کہ چھت پہ چڑھ جانا ہے مشکل، اس کا زینہ چھوڑ کر رحمت حق پانا مشکل ہے مدینہ چھوڑ کر. مدینہ کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. حضور کے غلام بن جاؤ، کتنے بھی گنہگار ہو. ارے اور نہیں تو مصطفیٰ کی اہل بیت ہماری شفاعت فرمائیں گے. تو یہ آج کے دن ہمارے چانس ہیں، اور ایسے چانس
یہ سمجھے کہ آخری موقع اس مہینے کا انعام ہے، اور اللہ پاک فخر کر رہا ہے کہ دیکھو فرشتو، بندہ جب مزدوری کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فرشتے عرض کرتے مولا، پھر مزدور اپنے مالک سے مزدوری لینے جاتا ہے، تو رب کریم فرماتا ہے دیکھو میرے بندے مزدوری کرنے عیدگاہ کی طرف آ رہے ہیں، نماز پڑھنے آ رہے ہیں، اور نماز پڑھ رہے ہیں، جب یہ سجدہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے گواہ ہو جاؤ سب کو میں نے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت امام کی روایت ہے حدیث مصطفیٰ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جھٹکے کے اندر، اس گھڑی کے اندر پوری امت کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اور وہ شیطان معاملہ کرتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے تو چلاتا چیختا ہے، ان کے چہرے چماٹے شیطان جا کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ مسلمان یہاں کے گناہوں سے دھل کر بخش ہو کر پاک ہو کر نکلتے ہیں، وہ شیطان دروازے پہ کھڑے ہو کر مسلمانوں کو چبا کے اڈوں پہ لے جاتا ہے۔ لوگوں کو سے یہ رونا پیٹنا شروع کر دیا، ان کے چہرے چمانے شروع کھڑے ہو گئے، کہنے اب کوئی ہوتے ہو روتا اس لیے ہوں پورا سال میری محنت برباد ہو گئی ہے، اللہ نے سب کو بخش دیا ہے، اب تم میری مدد کرو، ان کے جوا کے اڈوں پہ لے جاؤ، زناؤں کے اڈوں پہ لے جاؤ، سینماؤں میں لے جاؤ، ان کو پھر گناہوں میں مبتلا کر دو تاکہ میری جماعت بڑھ جائے، میرے لوگ میرے ساتھ ہو جائے۔ مگر دوستو یاد رکھو اللہ نے آپ کا مقام بلند کیا ہوا ہے، آپ بخشے ہوئے ہوں گے، یہاں سے نکلو لا حول ولا قوت پڑھتے نکلو تاکہ شیطان آپ کے قریب نہ آ جائے، شیطان کا داؤ آپ کے پاس چلے، آپ نکلتے جائیں گھروں تک چلے جائیں، لا حول ولا قوت پڑھتے رہو، بلکہ یہ لا حول ولا قوت بسم اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ ہر نماز کے بعد 10 بار آپ پڑھیں، شیطان آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ یہ مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے، اللہ جب سب کو معاف کرتا ہے تو شیطان چیختا ہے، چلاتا ہے، مگر ان کے چیخنے چلانے کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر وہ ہوشیار رہو، اپنے قدموں کو ثابت کرتے رہو، اسی لیے قرآن کریم نے فرما دیا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کیونکہ آج ان کی بخشش ہو رہی ہے، وہ چلا اور رو رہا ہے۔ تو میرے دوستو ہم جب نکلیں گے تو رب کریم فرشتوں کو گواہ کر کے کہتا ہے کہ دیکھو تم گواہ ہو جاؤ، سب کو بخش دیا۔ تو حضرات گرامی ہماری حیثیت کہ ہم تو بندے ہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، کائنات کا خالق ہے، رازق ہے، حی و قیوم ہے، دائم و قائم ہے، مگر کیا ہم نے جو روزے رکھے ہیں، اعتکاف بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر کے مہمان بنے ہیں، یہ بات ان کو بڑی پسند آ گئی رب کریم کو، اس خوشی میں رب فرماتا ہے دیکھو یہ میرے فرمان بندے جب یہ نماز پڑھتے ہیں مزدوری کرتے ہیں، مزدوری کرنے میرے پاس آئے ہیں، میں مزدوری دے دیتا ہوں، پورا مہینہ دیا ہے، بخشا ہے، مگر آج آخری بخشش ہے، ان کے جب دروازے نکلیں گے بخشے ہوئے نکلیں گے۔ یہ ہم پر اللہ کی مہربانی ہے، مگر کیا ہے یہ صدقہ مصطفیٰ کا، یاد رکھنا حضور کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے دوستو اللہ نے خود فرمایا لوگو اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو اللہ ہم سے پیار کرے، اللہ ہم سے محبت کرے تو میرے غلام بن جاؤ، جب تم میرے بن جاؤ گے خدا تمہارا بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یغفر لکم ذنوبکم، قرآن ہے، اللہ تمہارا گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ تو ہمیں انعام مل رہا ہے، آج کا انعام ہم لے کر چلیں گے انشاءاللہ العزیز، شیطان کا کالا منہ ہو جائے گا۔ ہم شیطان کے نقشے قدم پر چلنے والے نہیں ہیں، ہم شیطانوں کو لفٹ نہیں کرتے، شیطانوں کو چھوڑ کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے دروازے تو نکل جائیں گے، شیطان قریب نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ بسم اللہ اللہ حول ولا قوت الا باللہ شیطان مردود کی ڈھال ہوتی ہے، اور شیطان آپ کو بگاڑ نہیں سکتا، آپ کو صحیح نگاہ نہیں لے جائے گا، جو آپ کے اڈوں میں نہیں لے جا سکتا، برائیوں گڈے پہ نہیں لے جا سکتا۔ اس لیے اللہ نے یہاں سے ایسا پاک کر دیا ہے جس بچہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوتا ہے۔ تو دوستو رب نے کیا فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ کتنے بھی گناہ گار ہو رب نے یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ تم بڑے بڑے گناہ گار میرے طرف کیوں آئے ہو، کیوں وڈیرے کا در تو نہیں ہے نا،
تم سارا سال میری نافرمانی کی، میرے سلام نہیں کیا، آج میری عطاب پہ آئے والے رب فرماتا نہیں آؤ سال نہ آؤ، آج میرے دربار پہ آ گئے ہو، میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ خالق کائنات کا در ہے، خالق کائنات کا در ہے اور رحمتوں کا دروازہ کھلا ہے۔ اس لیے یاد رکھو اگر آپ کو رب کریم بخش بھی دے تو رب کریم کی رحمت میں کمی نہیں آئے گی۔ علامہ رومی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، فرمایا اللہ کے رحمت کے دروازے اور اس کی دریا اور سمندر کی یہ مثال ہے کہ پوری کائنات کو روزانہ پالتا اور بخشتا ہے، رحمتیں دیتا ہے، مگر اس میں ایسا ہے مثال کہ جیسے سمندر سے ایک چڑیا پانی پیتی ہے نا، سمندر سے چڑیا پانی پیتی ہے، اس سے سمندر کا کیا جاتا ہے؟ اللہ تمہیں روز آتا ہے پوری مخلوق کو، بلکہ 18,000 جہانوں کو رب اللہ تعالیٰ پالتا ہے، مگر اللہ کی رحمت میں ذرا بہت کم نہیں ہوتا۔ مثال اس کی یہی تھی کہ سمندر کے اندر وہ چڑیا پانی پی لے گی تو اللہ کی رحمت دریاؤں سے بڑھ کر ہے، تو اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو دوستو اس رب کریم کی رحمت کی امید کرتے ہم آئے ہیں، اس اللہ کریم کی رحمت کو امید کر کے ہم بخشش کی امید کرتے ہیں۔ گناہگار ہیں، بڑے گناہگار ہیں، بڑے گناہگار ہیں، مگر اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ گناہگار ہو نہ گھبراؤ، سیاہکار ہو نہ شرماؤ۔ کیا بزرگ نے کمال کیا ہے کہ گناہگاروں نہ گھبراؤ، سیاہکاروں نہ شرماؤ، کہ تم کو ڈھونڈتی ہوگی وہاں رحمت محمد کی۔ ادھر تو حضور کی امت میں ہے، امید بھی مصطفیٰ میں ہے، جب قیامت کا دن ہوگا وہاں بھی مصطفیٰ کی رحمت ہم گناہگاروں کو ڈھونڈے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کے صدقے ہم سب کی بخشش فرما کر مصطفیٰ کی شفاعت قبول فرما۔ جو رمضان میں قرآن پڑھا ہے، ختم پڑھے ہیں، اللہ کریم نے اور اللہ کے محبوب نے حکم فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا یہ رمضان، یہ قرآن تمہاری شفاعت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کھڑے ہو جائیں گے دونوں۔ رمضان میں کہا مولا یہ نیند اٹھ جاتی تھی کہ تیرے رضا کے لیے مجھے پڑھا کرتا تھا، نیند بھی نہیں کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، اور مولا یہ روزے رکھا کرتا تھا بھوکا پیاسا رہ کر، تیری رضا کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیتا تھا۔ رمضان کی شفاعت بھی قبول ہوگی تو قرآن کی شفاعت بھی قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول کر کے ہم گناہگاروں کو جنت میں بھیج دے گا۔ ہمیں اور کیا ہے امید؟ یہ امید ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا قرآن میں امید ہوگی کہ قرآن سے لو لگائے بیٹھے ہیں، مصطفیٰ کریم سے عقیدت ہوگی کہ مصطفیٰ سے لو لگائے بیٹھے ہیں۔ آج ہم جو کھڑے ہیں بیٹھے ہیں مصطفیٰ کی رحمت امید کیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ آج رحمت العالمین کے صدقے سے رحمت کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو گناہوں سے بخش کر پاک کر کے بھیج دے گا۔ تو حضرات گرامی، یہ ایسا دن ہے، رحمت و برکتوں کا دن ہے۔ کوشش کریں، شیطان آپ کو بھالائے گا، حضور کے فرمانے کا دروازے میں کھڑا ہے، نکلو گے تمہارے دل میں ایسے وسوسے ڈالے گا، پھر تمہیں جوا کے ڈوبے لے جائے گا، سینے میں لے گا، ٹھٹھروں میں لے جائے گا۔ دوستو ہوشیار رہو، یہ پوری محنت جو آپ کی ضائع ہو جائے گی، اس لیے ہوشیار رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بخشا ہے، ان کو بڑی تکلیف ہے، اور ویسے بھی امت مصطفیٰ سے شیطان بڑا گھبراتا ہے۔ قیامت کا دن بھی ہوگا نا، شیطان ضرب فرمائے گا یہ آدم بیٹھا ہوا ہے، ابھی بھی سجدہ کر، تیری عمر پہ لعنت برستی رہی ہے، مگر آپ ابھی بھی سجدہ کر تجھے معاف کر دوں گا۔ مگر شیطان تکبر سے نہیں ہٹے گا، غرور سے نہیں ہٹے گا، کہے گا مولا میں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا، زمین کو سجدہ کیا کروں گا۔ اس لیے کہ حضور کو اور انبیاء کرام کو آدم علیہ نبی علیہ السلام اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا، یہ شیطان کا عقیدہ تھا، یہ شیطان کا نظریہ تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ وہ کہے گا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں ان سے
اچھا ہوں بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا میں بہتر ہوں۔ تو دوستو نبی سے امت بہتر نہیں ہو سکتی، نبی نبی ہوتا ہے، امتی امتی ہوتا ہے۔ ارے غوث کتب بن جاؤ مصطفیٰ کے ساتھ، جو بندے صحابی کہلاتے ہیں۔ ایک منٹ کی صحابیت بیٹھی ہے، ابھی زور نماز نہیں پڑھی ہے، وفات پا گئے ہیں، اب دنیا غوث بن جائے تو بھی اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحابی ہوتا ہے، حالانکہ اسے زور نماز نہیں پڑھی، زور سے پہلے کلمہ پڑھا، صحابیت مصطفیٰ کا درجہ ملا، مگر فوت ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کلمہ پڑھا، مصطفیٰ کا دیدار کیا، حضور کو دیکھتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا، اس کا اب مقام اتنا ہے دنیا غوث کتب بن جائے اس میرے صحابی مصطفیٰ کا برابر نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ سے رکھو دوستو، جب ہم اور آپ مصطفیٰ کریم کے صحابی کے برابری نہیں کر سکتے، مصطفیٰ کی برابری کیسے کرتے ہو؟ نادانو، وہ مصطفیٰ ہے، اللہ کے محبوب ہیں، ہم ان کی امت ہیں، اور جو ہمیں کچھ مل رہا ہے حبیب کے صدقے سے مل رہا ہے۔ افسوس ہے کلمہ بھی اس کا پڑھو، برابری بھی اس کے ساتھ کرتے رہو۔ ارے پھر تم ہی بڑھ گئے مصطفیٰ سے، اس لیے تم مصطفیٰ افضل ہے، اس لیے کہ تو عبادت زیادہ کرتا ہے، ریاضت زیادہ کرتا ہے، اپنی عبادت پہ فخر کرتا ہے، مگر یاد رکھ تیری عبادت قبول کب ہوگی؟ جب مصطفیٰ کا غلام بنے گا۔ قرآن تو گواہ ہے نا، سارا رمضان مہینہ تو عبادت کی ہے نا، نمازیں پڑھی ہے نا، مگر شان کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ ارے پورا مہینہ نماز پڑھی ہے، نماز تو برائیوں سے روکتی ہے، اب تم رونا بھی پڑھو، ذکر و اذکار بھی کرو، تہجد بھی پڑھو، عبادتیں بھی کرو، اور پھر بھی جھوٹ بولو تو تیری نماز کہاں گئی؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ نمازیں ہم نے پورا رمضان پڑھی ہے اور پھر بھی ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیں، ہم غلا کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کی بدماشی کرنا شروع کر دیں، تیری نمازیں کہاں گئی؟ قرآن کہتا ہے نماز تو برائیوں سے روکتی ہے، تیری نماز کہاں گئی؟ حضرت بن عباس عبداللہ فرماتے ہیں یہ نماز اس کے منہ پر ماری جاتی ہے، اور یہ مبال جو نماز رحمت و برکت ہے بجائے رحمت و برکت نمازی میں وبال بن جائے، یہ اور عذاب آ جائے۔ نماز پڑھو تو عمل بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری عبادتوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا۔ اللہ نے خود حبیب علیہ السلام نے، حضور نے خود فرمایا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى نیاتکم۔ ارے خدا تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے خوبصورت ہو، ولا عبادت، نہ تمہاری عبادتوں کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ ينظر الى صورکم، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری عبادتوں کو نہیں دیکھتا۔ تو پورے رمضان عبادت کی ہے، تہجد پڑھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، ذکر کیا ہے، نہیں دیکھتا۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ نِيَّاتِكُمْ، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ تمہیں دل میں کتنی بےایمانی ہے، دل میں کتنی شرارت ہے، دل میں کتنی عبادت کا ذکر ہے، دل میں تمہارا کتنا نور ہے بھرا ہوا ہے۔ رمضان میں تو عبادت کی ہے، مگر افسوس عبادت بھی کرو، ریاضت بھی کرو، نمازیں بھی پڑھو، مگر نماز ہماری برائی سے نہیں روکتی۔ اس کا مطلب یہ ہماری نماز نہیں ہوئی، اور یہ نماز تمہارے منہ پہ ماری جائے گی۔ نماز پڑھو، عمل بھی کرو۔ اور تفسیر میں یہ بات آئی ہے، حدیثوں میں آئی ہے کہ جو نماز بھی پڑھے، جھوٹ بھی بولے، گلا بھی کرے، نقصان بھی کرے، عوام کو تکلیف میں پہنچائے، اس کی پھر نماز اس کے منہ پر ماری جاتی ہے، اور وہ نماز اس کے رحمت نہیں بلکہ نماز وبال بن جاتی ہے تمہارے سر پہ، تمہاری نماز قبول ہی نہیں۔ کیوں؟ دل پلیت ہے، دل صاف نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى نیاتکم، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ فکر میں ظاہر میں تم کتنا بڑی بزرگ بنے پھر رہے ہو، مگر دل تمہارا پلید ہے، تو نبی سے محبت نہیں ہے، صحابہ سے محبت نہیں ہے، اولیاء سے محبت نہیں ہے، تو تمہارا ایمان کہاں ہے؟ ارے تمہارا ایمان کامل تب ہوگا جب اللہ کے 4 گروپ اور 4 جماعتوں سے پیار کرے گا۔